بڑے شہر کے لیے کابینہ کے بڑے فیصلے، کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکج منظور، ٹرانسپورٹ، سڑکوں، نکاسے آب، پانی، صحت کے منصوبے شامل، شہر قائد کو دنیا کا بہترین شہر بنایا جائے گا، سندھ کلائمیٹ چینج فنڈ بورڈ کے قیام، سیلاب متاثرین کے لیے گندم پر سبسڈی کی منظوری، سندھ سیکریٹریٹ اور اسمبلی ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کی سہولت، کراچی موبلٹی پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک کے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تمام محکموں کو ترقیاتی منصوبے تیز کرنے کا حکم، وزراء کو ترقیاتی کاموں کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت۔ سندھ کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، سینئر وزیر شجرینا میمن نے تفصیلات بتا دیں، این ای ڈی یونیورسٹی کے ہاسٹل کی دوسری منزل کی منظوری، سندھ آرکائیو کے لیے 100 ملین، فلڈ ایمرجنسی کے لیے 6 ملین روپے کی منظوری، کابینہ نے سیس ٹیکس ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی، شجرینا میمن کا پی ٹی آئی سے وعدوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا شکوہ، بولے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو پروٹوکول دیا، سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پر تیزی سے عمل درآمد، رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کی زیر صدارت اہم اجلاس، میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان کی ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ، بولے پہلے مرحلے میں سیوریج کا نظام درست کیا جائے گا، لیاری کی سڑکیں نئے پارک اور گراؤنڈ بنائے جائیں گے۔ کراچی والوں کو اب پانی ٹینکروں میں نہیں لائنوں میں ملے گا، شہر کے تمام 7 ہائیڈرنٹس ختم کرنے کا فیصلہ، میئر کراچی کی واٹر کارپوریشن کو متبادل نظام بنانے کی ہدایت، مرتضی وہاب نے کہا کہ واٹر ہائیڈرنٹ سے ماہانہ 30 کروڑ روپے ریونیو حاصل ہوتا ہے، واٹر ہائیڈرنٹس کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا، نیا جاری نہیں کریں گے۔ شہر میں روزانہ 200 سے 250 ملین گیلن پانی چوری اور ضائع ہو رہا ہے، پانی چوریوں میں ضلع کی ماڑی، غربی، شرقی اور کورنگی زیر فہرست، چوری شدہ پانی ٹینکرز کے ذریعے مختلف علاقوں میں بیچا جاتا ہے، بلک لائنوں سے پانی کی منظم انداز سے چوری معمول بن گئی۔ بلا تفریق لوگوں کا علاج کریں، بلاول بھٹو نے طلبہ سے وعدہ لے لیا، چیئرمین پیپلز پارٹی کی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کنوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا سندھ کی دھرتی نے ہیرے پیدا کیے، قائد نے مضبوط پاکستان کا خواب دیکھا، مراد علی شاہ نے شعبہ تعلیم میں اصلاحات کو سندھ حکومت کی ترجیح قرار دیا، وزیر اعلیٰ بولے تعلیم اور تحقیق سے ہی کامیابی یقینی ہے۔ سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 میں زمینوں پر قبضہ، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ڈپٹی کمشنر غربی سے مدد طلب کر لی، سیکٹر 6، 10 اور 13 میں رہائشی، کمرشل اور فلاحی پلاٹس پر قبضوں کا انکشاف، اربوں روپے کی قیمتی سرکاری اراضی غیر قانونی فروخت کیے جانے کا انکشاف، لینڈ مافیا نے جیلانی، خانو بروہی گوٹ کے خود ساختہ ناموں سے علاقوں کو غیر قانونی طور پر آباد دکھایا، مارکیٹنگ آفس قائم کر کے معصوم شہریوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ کمشنر کراچی کا شہر میں دوبارہ تجاوزات قائم کرنے کا نوٹس، حسن نقوی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کا اجلاس، بریفنگ میں بتایا گیا مجموعی طور پر 632 دکانوں، 250 ہوٹلز کو سیل کیا گیا، ایس او پی پر عمل کرنے کی یقین دہانی پر کھول دیا گیا، کمشنر کراچی کا ایس او پی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ گرین لائن بی آر ٹی فیز 2 پر کام کی رفتار تیز، نمائش سے میونسپل پارک تک سڑک کھود دی گئی، ڈرینیج کا کام بھی تیزی سے جاری، 1.8 کلومیٹر پر مشتمل منصوبہ 31 اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا، منصوبے میں 3 بس اسٹیشنز بنائے جائیں گے۔ سندھ حکومت زرعی انقلاب کی جانب گامزن، کسانوں کو سستے سرکاری بیج فراہم کیے جائیں گے، زرعی زمینوں کی جیو مارکنگ کرانے کا فیصلہ، وزیر زراعت سردار محمد بخش کی زیر صدارت اجلاس میں سیڈ کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ کراچی پولیس چیف سے کیڈا کے 22 رکنی وفد کی ملاقات، ناصر ترک، محمد فاروق، سلمان احمد، زہیب اور دیگر شامل، وفد کی آزاد خان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، مسائل سے آگاہ کیا، شہر میں جرائم، امن و امان اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ایڈیشنل آئی جی کراچی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔
سٹی ڈسٹرکٹ پولیس کا حسن اقدام، چھینے اور چوری ہونے والے درجنوں موبائل فونز مالکان کے حوالے، تقریب میں ایس ایس پی سٹی عارف عزیز اور دیگر کی شرکت، شہریوں نے سندھ پولیس کے اقدام کو سراہا۔ کورنگی میں بھتہ مافیا بے لگام، دھرنے کے ذریعے دباؤ، بھتہ خوری کا نیا ہتھ کنڈا بے نقاب، بھتہ نہ دینے پر قتل اور فیکٹری بند کرانے کی دھمکیاں، سابق ملازم بھتہ خور نکلا، ساتھیوں سمیت فیکٹری پر دھاوا، بولا پہلے بھی لاکھوں روپے بھتہ لے چکا تھا، انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ کہکشاں اسکول کے باہر نشے کے عادی افراد کا ٹھکانہ، اسکول کے باہر جیکٹس، بیگز اور موٹر سائیکلوں کے ٹائر جمع کر لیے، اسکول کے باہر گندگی کے ڈھیر، طلباء اور مکینوں کو شدید مشکلات۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان لازمی، 69 روز میں 2,65,000 سے زائد چالان، سرکاری گاڑیوں اور پولیس موبائلز کے چالان بھی ہوئے، ڈمپرز، ٹرک، آئل ٹینکرز اور واٹر ٹینکرز کو بھی ٹکٹ جاری کیے گئے۔ ٹریفک کانسٹیبل اور افسران غائب ہونے پر ایم پی اے عامر صدیقی نے آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی ٹریفک کو خط لکھ دیا۔ ایک ٹکٹ پر 2 مزے، ہوائی سفر کے بعد ٹرین کی بھی سہولت، پی آئی اے کا کینیڈا اور برطانیہ کی ریل سروسز کے ساتھ اشتراک، پی آئی اے کے مسافر کینیڈا کے 8 شہروں تک ریل کے ذریعے سفر جاری رکھ سکیں گے، مانچسٹر اور لندن پہنچنے والے مسافروں کے لیے 50 سے زائد شہروں تک سفر کی سہولت، ایئر ٹو ریل اشتراک سے مسافروں کو وقت کی بچت ہوگی۔ امن و امان کا نظام جدید اور مضبوط بنانے کا فیصلہ، گورنر سندھ نے سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل کی منظوری دے دی، بل فوری نافذ العمل، قانون کے تحت شہری تحفظ اور نگرانی کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اسٹیم کیریئر پروگرام کے تحت قومی سائنس ٹیلنٹ مقابلوں کا اعلان، میٹرک بورڈ سے الحاق شدہ اسکول کے طلباء و طالبات مقابلے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سائنس اولمپیاڈ 2027 کے لیے ٹیموں کا انتخاب، چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو کی طلباء کو شرکت کی اپیل، رجسٹریشن کی آخری تاریخ 31 جنوری مقرر۔ اے لیولز کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کا مشن، گلشن اقبال کے ویلز کالج کے زیر اہتمام کیریئر فیسٹ کا انعقاد، برٹش کونسل اور جامعہ این ای ڈی سمیت مختلف تعلیمی اداروں کی نمائندگان شریک ہوئے۔ گولڈن جوبلی نیشنل سنوکر چیمپئن شپ، ملک بھر سے 48 کھلاڑی ٹائٹل کے لیے مد مقابل، کھلاڑیوں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا، فاتح کھلاڑی کو 3.5 لاکھ، رنر اپ کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اور وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ کا سندھ بھر میں فن پاروں کی نمائش کا اعلان، بولے سندھ کابینہ نے ویلفیئر کے کام کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں۔ سمبارہ آرٹ گیلری میں فن پاروں کی 4 روزہ نمائش، صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ، جاپانی کونسل جنرل، ڈپٹی کونسل جنرل قطر کی بھی شرکت، صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کا آرٹسٹوں کو خراج تحسین۔